الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سامعین مکرم، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے اسوہ اور ان کی عظیم شہادت کے مقصد کی وضاحت کی تھی، اور اس ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دین کی حفاظت کی اس سطح پر ضرورت پیش آئی ہے کہ جب داخلی انتشار سے زیادہ بڑھ چکا ہے، ایسا انتشار کہ جو مملکت اسلامیہ کو اس کی اصل روش سے دور ہٹانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارگر ہونے جا رہا تھا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید کی طرف حکومت جو ہے وہ منتقل ہونے جا رہی تھی، اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی بیعت درکار تھی۔ تو اس مقصد کے لیے جو بھی اقدامات کیے گئے ان کی تفصیلات میں جائے بغیر صرف اتنی سی بات کہ آپ نے جب خلافت کو اس منصب پر دیکھا تھا جس منصب پر خلافت راشدہ موجود رہی تھی، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حیثیت سے خلافت کا عروج دیکھا تھا اور ساری زندگی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ امت مسلمہ کی ترقی، عروج اور فروغ کو جو ہے وہ دیکھا تھا، تو اب جو ہے وہ کس طرح سے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ داخلی انتشار جو ہے وہ عروج اختیار کرتے چلے جائیں، کہ جن کی بدولت پھر امت مسلمہ کے زوال کی بنیاد جو ہے وہ پڑ رہی تھی، کس طرح سے وہ برداشت کر سکتے تھے۔ لہٰذا علم جہاد بلند کیا، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، عازم سفر ہوئے، مدینہ سے جو ہے وہ مکہ کی طرف آئے، پھر مکہ سے جو ہے وہ بعد میں عازم سفر ہوئے، اور کوفہ کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں کربلا کے مقام پر جو ہے وہ عظیم پھر واقعہ کربلا، سانحہ کربلا جو ہے وہ پیش آیا، آپ کی شہادت ہوئی، اور نتیجتاً ابتدائی حیثیت میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اموی خلافت جو ہے وہ اب مستحکم ہو گئی ہے، ابتداً ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں سے میں مختصراً تاریخ اسلامیہ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور موجودہ دور کے حالات تک جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں، اور آج کے دور میں ہمیں اپنے جو طرز عمل کو درست کس طرح سے کرنا ہے، کس نہج پر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تدبیر کرنی ہے، اس بات پر جو ہے وہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا تھوڑی سی مختصراً تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سمجھا یہی گیا کہ عموی
دور حکومت جو ہے وہ اب قائم ہو، یہ مستحکم ہو جائے گا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ سادات کی حمایت میں ہر طرف سے جو ہے وہ آوازیں بلند ہوئیں، اور چاہے شیعان علی کے نام سے یا شیعان امام حسین علیہ السلام کے نام سے، سانے کے بعد جو ہے وہ پھر اموی دور حکومت کو، اموی خلافت کو جو ہے وہ زیادہ دوام نصیب نہ ہو سکا۔ اموی دور خلافت جو ہے وہ تقریباً 125 سال تک جو ہے وہ رہا۔ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا واقعہ کربلا جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ 40 45 50 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس دوران جتنے بھی اموی خلفاء آئے ہیں، کوئی بھی ٹک کر حکومت نہیں کر سکا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ شدید مخالفت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بالآخر جتنی بھی تحریکات بپا ہوئیں، جو اس نام پر بپا ہوئی تھی کہ یہ اصل میں سادات کا حق ہے اور انہی کی طرف جو ہے وہ خلافت کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے، حقدار کو حق جو ہے وہ منتقل کیا جائے، بڑے بڑے جو ہے وہ ائمہ کو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لانے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے، مگر بہرحال سیاسی حکومتیں جو ہے وہ مختلف حیثیتوں سے قائم ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو گرانا، لہٰذا پھر بھی 40 50 سال گزارنے کے بعد اموی خلافت جو ہے وہ بالآخر بنو عباس کے ہاتھوں جو ہیں وہ مغلوب ہوئی، اور عباسی دور حکومت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ خلافت عباسیہ کی طرف جب ہم رخ کرتے ہیں تو بہرحال اس میں جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ ساتھ تو سادات کا دینے کی بات کی جاتی رہی تھی، مگر حقیقت میں جو ہے وہ اقتدار سادات کی بجائے جو ہے وہ عباسی خلفاء کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوا، اور پھر بہرحال جیسا بھی ہے ایک پرامن اور ایک عظیم الشان اسلامی تاریخ کا دور جو ہے وہ خلافت عباسیہ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ حاصل۔ پھر خلافت عباسیہ کے بعد سقوط بغداد ہوا۔ آپ جانتے ہیں سقوط بغداد وہ دن تھا کہ جب جو ہے وہ منگول سر اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومتوں کے علاقوں میں جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ مسلمان جس عروج سے زوال کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے تھے، وہ زوال اسی حیثیت سے تھا کہ بظاہر جو ہے وہ علمی عروج، سیاسی عروج، معاشی معاشرتی تہذیبی تمدنی عروج حاصل کرنے کے بعد عملی طور پر جب کوتاہی کا شکار ہوئے تو بالآخر آہستہ آہستہ بالآخر جو ہے وہ پھر حکومت جو ہے وہ اس قدر سیاسی طور پر کمزور ہو چکی تھی کہ جہاد کے وہ بنیادی اصول، اسلامی تعلیمات کے وہ بنیادی اصول کہ جن پر حکومتوں کو دوام رہا کرتا ہے، ان سے جب دور ہوئے تو یقیناً نتیجتاً ہاتھ کیا آیا کہ تاریخ میں جو ہے وہ ہم ایسے قصے پڑھتے ہیں کہ جب منگول جو ہیں وہ بغداد کو تہ و تیغ کر رہے تھے، اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر رہے تھے، تو ان کے درباروں کے اندر جو ہے وہ بحثیں ہو رہی تھیں کہ کیا جو ہے وہ سوئی کے نکے کے اندر سے جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ کسی چیز کو گزارا جا سکتا ہے یا نہیں گزارا جا سکتا۔ ایسی بحثیں جو ہیں وہ تاریخی کتابوں میں نظر آتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ بحثیں کہ جن کا حقیقی عملی زندگی سے اس طرح سے تعلق ہی نہیں ہوتا، کوا حلال ہے یا حرام ہے، یا گھوڑے کے گوشت کے متعلق جو ہے وہ کیا احکامات ہیں، اس جیسی بحثیں کہ جن کا میدان عمل سے اس طرح سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے کہ جن کی بنیادوں پر سیاسی حکومتیں اور جو ہے وہ افواج کا جو ہے وہ منظم نظام قائم رہتا ہے۔ جب ایسی بحثیں چل رہی تھی تو یقیناً پھر یہی ہونا تھا کہ بغداد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے خون کو جو ہے وہ بے بہا بہایا گیا اور عباسی خلافت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو توفیق دی، مسلمان ہوش میں آئے، منگولوں کا قلع کما کرنے کے لیے جو ہے وہ خارزم جیسے جو ہے وہ بڑے بڑے شہنشاہ جو ہے وہ اٹھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سلطنت ترکی کی جو پرانے اناطولیہ کے جو بڑے بڑے جو ہے وہ سربراہ آوردہ لوگ تھے، ارطغرل غازی جیسے، وہ بھی اٹھے
انہوں نے جو ہے وہ بڑا جہاد کیا اور یقیناً جو ہے وہ منگولوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے۔ اسی طرح جو ہے وہ مختلف بر صغیر کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے لیڈر اٹھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے برسر اقتدار کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے، اور بالآخر جو ہے وہ منگولوں کا قلع کما ہوا۔ ان کی حکومت بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکی، اس سے بھی جو ہے وہ کم عرصہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ اقدامات کرنے کا موقع ملا۔ مگر جب دوبارہ مسلمانوں کی حکومتیں اب مستحکم ہوئیں تو وہ ویسی حکومتیں نہیں تھیں کہ جیسی بنو امیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی یا بنو عباس کی حکومت ہوا کرتی تھی، ویسی حکومتیں نہیں تھیں۔ اب علاقائی طور پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جس جگہ پر جن لوگوں کو بر صغیر میں جن لوگوں کو جو ہے وہ حیثیت حاصل تھی انہوں نے جو ہے وہ سر اٹھایا، وہ اپنے علاقوں کو جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ سلسلہ وار جو ہے وہ حکومتیں قائم ہوئیں، جن کا آغاز جو ہے وہ سلطنت منگولیہ کے خاتمے کے بعد ہوا، اور یقیناً اس میں ترکی کا چونکہ بہت بڑا کردار تھا، لہذا خلافت عثمانیہ اس کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد پھر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ عروج کا دور جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ حکومت تھی جن کو جو ہے وہ حجاز مقدس مکہ اور مدینہ میں بھی جو ہے وہ یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ وہاں کی جو مہمان نوازی کی ذمہ داریاں ہیں، جو حجاج کرام کی ذمہ داریاں ہیں، جو وہاں کے زائرین کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر رہے تھے۔ اور عرب کے ایک بڑے علاقے پر، جس میں مصر کے علاقے بھی شامل تھے، جس میں جو ہے وہ عراق اور شام کے علاقے بھی شامل تھے، ان سب پر جو ہے وہ ترکی کی جو ہے وہ حکومت قائم تھی۔ بر صغیر میں، ایران میں، یہاں کے علاقائی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بادشاہ اور سلطان جو ہے وہ اپنی حکومتیں قائم کرتے رہے۔ ان میں جو ہے وہ سادات کا دور بھی جو ہے وہ گزرا ہے، ان میں جو ہے وہ بڑا دور جو آخری دور ہے وہ سلطنت مغلیہ کا جو ہے وہ دور گزرا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سے اور بھی جو ہے وہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ ادھر سے حملہ آور ہوا تھا، اس نے بھی جو ہے وہ ایک خاص وقت جو ہے وہ وہاں کے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ یہاں بر صغیر کے سنبھالتا رہا۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، میں اختصار کے ساتھ جو آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، مگر میں جس نقطے پر لا رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ بالآخر سلطنت اسلامیہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر 1000 سال سے بھی زیادہ حکومت کرتی رہی ہے۔ وہ جیسی بھی حکومت رہی ہے، مگر اسلام جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب حیثیت سے، سپر پاور کی حیثیت سے جو ہے وہ جانا جاتا رہا ہے، اور ہمیں اس کی تاریخ سے جو ہے وہ واقف رہنا چاہیے۔ سلطنت ترکی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے معروف ہے، اس کا زوال جب ہوا ہے تو وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ جب 1920 میں ترکی کو دوبارہ سے جو ہے وہ خلافت سے دوبارہ جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کی طرف جو ہے وہ لانے کے لیے اقدامات ہوئے، اور اس کے پس منظر میں جو ہے وہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، جن کے متعلق جو ہے وہ تاریخ میں بڑی تفصیلات موجود ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جب 1916 میں جو ہے وہ جنگ عظیم دوم ہوئی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑے پیمانے پر حکومتیں کمزور ہو رہی ہیں، اور نئے جو ہے وہ طاقت کے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ بننا شروع ہوئے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ برطانیہ کو عروج کا دور یہ جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ اور اس عروج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ جو ابتدائی طور پر کام ہوئے وہ یہی کام ہوئے کہ بڑے پیمانے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے پر پہنچ کر جو ہے وہ فوجی طور پر تسلط حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ برطانیہ کی بھی طویل ہسٹری ہے، وہاں رینیسانس کا دور ہے، نشت ثانیہ کا دور ہے، وہاں جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کی جاتی ہے، وہ یہ تاریخی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری پس منظر میں موجود ہیں۔ مگر بہرحال جو علامتی طور پر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا اور اتا ترک کی حکومت جو ہے وہ ترکی میں قائم کر دی گئی، یہ 1920 اور اس کے بعد کی جو ہے وہ بات ہے۔ اور پھر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت برطانیہ جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ اتنی وسیع نظر آتی ہے کہ وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی سلطنت کے اندر بھی سورج غروب نہیں ہوتا ہے، یہ دعویٰ جو ہے ان کا بھی موجود رہا ہے۔ مگر جانتے ہیں سب کہ یہ سلطنت بھی جو سلطنت برطانیہ کے نام سے جو ہے وہ برٹش امپائر کے نام سے جو معروف تھی، یہ بھی 1 صدی سے زیادہ جو ہے وہ اپنا عروج قائم نہیں رکھ سکی ہے۔
ایسی ایسی تحریکیں مسلمانوں کی طرف سے اٹھی، دیگر بھی جو ہے وہ اقوام کی طرف سے جو ہے وہ تحریکیں اٹھتی رہی، مگر بڑے پیمانے پر جن تحریکوں نے جو ہے وہ متاثر کیا اس میں مسلمانوں کی، بر صغیر کی اور جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر مختلف علاقوں کی جو ہے تہذیبیں اس میں شامل تھی۔ مگر بہرحال اس تناظر میں یہ ایک عظیم سانحہ پوری دنیا کے ساتھ ہو چکا تھا کہ اب جو دنیا کی بڑی سپر پاوریں تھیں ان کی کہیں بھی کوئی مرکزی یکساں حکومت بالخصوص مسلمانوں کی قائم نہیں رہی تھی، کہ مسلمانوں کو ہی اولین طور پر جو ہے وہ دشمن سمجھا گیا تھا، مسلمانوں کو ہی۔ اب یہ بات آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے کہ اب مسلمانوں کی کوئی مرکزی حکومت قائم نہ رہے، جہاں ترکی کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ خود مختاری دی جا رہی ہے، وہ مصر کو الگ سے مملکت جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، وہاں عراق کو جو ہے وہ الگ سے خود مختاری دی جا رہی ہے، سعودی عربیہ کو جو ہے وہ لارنس آف عربیہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سعودی عربیہ جو پرانا حجاز مقدس تھا جو کہ ایک وسیع مقام تھا، اب وہ اس قدر وسیع حجاز مقدس نہیں رہا، اب وہ سعودی عربیہ بن چکا ہے اور وہ اب محدود حکومتیں ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے نام سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور بنا دی گئی ہیں، ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ بر صغیر کو بھی جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جو ہے وہ چائنا کا جو ہے وہ حصہ تو ویسے ہی ماوراء النہر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، دور دراز سمجھا جاتا تھا، ہمارا جو یہ علاقہ تھا، ہمارا یہ جو خطہ ہے، ہمارے خطے کو بھی جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، پاکستان کا وجود ہوا، ہندوستان کا وجود ہوا۔ تو جب یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھی ہیں کہ طاقت کے توازن تاریخ میں کبھی بھی ایک طرف نہیں رہے ہیں، طاقت کے توازن جو ہے وہ بدلتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ دائمی حیثیت سے قائم نہیں رہی ہیں، کسی بھی کی حکومتیں ہوں۔ آپ نے جو ہے وہ اب موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس بات پر غور کرنا ہے، موجودہ صورتحال کے تناظر میں آج 11 ستمبر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 9/11 یہی دن تھا، آج سے 19 سال پہلے جو ایک انقلاب واقع ہوا تھا جس کے نتیجے میں دنیا کی جو سپر پاوریں تھیں وہ یہ سمجھنے جا رہی تھی کہ اب جو ہے وہ دور عروج جو ہے وہ ہمارا ہے، اب جو ہے وہ حکومتیں ہم قائم کریں گے، اب جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ چلا کریں گی، جو مسلمان کو سب سے بڑا اپنا دشمن گردانتے ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہر علاقے میں ہے وہ جنگی اقدامات کروانے سے گریز نہیں کر رہے تھے۔ آج کی موجودہ حقیقت یہ ہے کہ اب ان کو مسلمان اس طرح کا دشمن نظر نہیں آتا ہے جس طرح کا اب ان کو چائنا دشمن نظر آتا ہے۔ میں کھل کر بات کر رہا ہوں، اب مسلمان اس طرح کا دشمن نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اب معاشی مفادات کی زد جو ہے وہ چائنا سے پڑ رہی ہے، اب جو ہے وہ حکومتی ذات جو ہے وہ چائنا سے پڑ رہی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس تناظر میں جب ہم دیکھیں گے آج 19 سال جو ہے وہ 9/11 کے گزر جانے کے بعد، آج 19 سال جو ہے وہ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں، پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، ہماری حکومتوں میں 19-20 کے علاوہ 19 سال پہلے جو صورتحال تھی آج بھی جو ہے وہ ویسی صورتحال ہے، اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، آج بھی جو ہے وہ ویسے ہی ہم جو ہیں وہ اپنے حالات کو دگرگوں ہوتا ہی دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم ویسے ہی جو ہے وہ اپنی صورتحال کو جو ہے وہ کمزور ہوتا ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو غور و فکر کرنے کا وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے، کچھ جو ہے وہ تاریخ کا آخری حصہ جو ہے وہ میں نے مختصر کیا ہے، کوشش کروں گا آئندہ گفتگو میں جو ہے وہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ موجودہ حالات کی سمجھ ہو اور اس تناظر میں جو ہے وہ ہم اپنے مستقبل کو متعین کرنے کے لیے کوئی اہم فیصلے کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائیں۔